او کصیب من السماء، یا جیسے تیز و تند بارش ہو آسمان کی طرف سے. بارش آسمان سے نہیں آتی، آسمان سے لاکھوں میل نیچے بادل جمع ہوتے ہیں. بادلوں کی ایسی ایک کائنات ہے اوپر، جس طرح زمین پر حیدرآباد، کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور ہے. سمندروں سے بھڑاس اٹھتے ہیں، غبار اٹھتے ہیں، پانی اٹھ رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اسی طرح سمندر بن رہا ہے. یہ بادل اللہ کے حکم کے انتظار میں مسخرات بین السماء والارض. کراچی کا پانی اوپر جا جا کے بادل بنے ہیں، لیکن حکم نہیں ہے یہاں برسنے کا. سال سال بعد کہیں بارش ہوتی ہے. پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہاں سے بادل جا رہے ہیں. ایک پیغمبر کے زمانے میں قوم نے شکایت کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور بارش آ جاتی ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مورخین کہ اس پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد علامت کے طور پر بادل آنے لگے. اس سے پہلے بغیر بادلوں کی بارش ہوتی تھی. ممکن ہے بادل بہت اوپر ہو، پھر اس قوم کے اوپر منڈلانے لگے ہیں. بادلوں کے تقریباً 700 میل، سائنس کے مطابق 700 میل کے اندر بادل اوپر پھیلے ہوئے ہیں. بادل جب برستے ہیں تو قریب ہو جاتے ہیں. جیسے گائے اور بھینس جب بچہ دیتی ہے تو اس کا تھن اور چھڈا بھر جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زچگی کے قریب ہے. اس طرح جس بادل سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی ہو، آگے آیات میں آ جائے گا، وہ بادل بھاری ہو کر کے قریب ہو جاتے ہیں. امر اور فیصلہ تو آسمان سے ہے، لیکن بادل جس طرح زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح ایک مخلوق اللہ پیدا فرماتے ہیں اور وہ پانی سے بھرے رہتے ہیں. او کصیب، یا جیسے موسلادھار بارش ہو، من السماء، آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اس میں بھی اندھیرے ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو. سخت اندھیری رات ہے، اندھیریاں پھیلی ہوئی ہے، آسمانی بجلی چمک رہی ہے گرج کے ساتھ. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کر دیتے ہیں یہ جنگل میں رہنے والے انگلیاں اپنے کانوں میں اس طرح، کیونکہ آواز بہت تیز آ رہی ہے، کڑک کی، اندیشہ ہے. من الصواعق، صواعق جمع ہے صاعقہ کی. صاعقہ کہتے ہیں تندر کو، تندر، کڑک. تندر کہتے ہیں انگریزی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی تندر ہے. آسمانی بجلی کو کہتے ہیں. یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ ایک چھرے کا شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا نوک ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس کا لہر ہوتا ہے، پیچھے اس کی لمبی دم ہوتی ہے بجلی کی، اور وہ کسی درخت پر یا درخت سے ہو کر کے کسی انسان پر گر پڑتی ہے. عموماً درختوں پہ گرتی ہے. کہتے ہیں درخت کے اندر شاٹ ہے، وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ باد و باران میں درختوں سے دور رہا کرے تاکہ آسمانی بجلی نہ گرے. اور یہ بجلی کبھی اس طرح گرتی ہے کہ انسان کا چمڑا سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورا نکال لیتی ہے، اور اسی چمڑے کو سامنے پودے کو چڑھا لیتی ہے. آپ سمجھیں گے کہ یہ میرا لالا بیٹھا ہوا ہے، وہ مر چکا ہے، کب کا جھلس گیا ہے، یہ تو اس کا چمڑا لٹکایا ہوا ہے. اور کبھی کبھی یہی بجلی آسمانی لوگوں سے گزر جاتی ہے اور ذرہ برابر داغ نہیں ہوتا، لوگ مر چکے ہوتے ہیں، بالکل بٹن کے برابر، سوئی کے برابر جلتی کا داغ نہیں ہوتا. مختلف الحال ہے آسمانی بجلی. پہلے مثال میری آنکھ کے دے دی، کیونکہ کافروں کا حال بہت زیادہ خراب ہے. دوسری مثال باد و باران کی، بارش کی، آسمانی بجلی کی، کڑک کی، گرج کی، گرنے کی، چمکنے کی، اس سے ڈرنے کی. یہ منافقین کی 10 نشانی ہے، 10 علامات. ان کے معاملات بہت پیچیدہ ہے، ان کے خطروں سے بچنا بہت مشکل کام ہے. جس وقت جنگل میں یہ گھیر لیے جاتے ہیں اور آسمانی بجلی کناروں پہ چمکتی ہے تو وہ اس شان سے چمکتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اچک رہا ہے. اس دوران یہ بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں، جس طرح کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے وہ جو آنے والی بجلی ہے وہ نہیں رکے گی، اس طرح منافقین کی سازشوں سے اسلام کے فتوحات نہیں رکیں گے. من الصواعق، آسمانی کڑکوں سے، حذر الموت، ڈرتے ہوئے موت سے، موت سے ڈر کر.
یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت. حذر الموت یہ مفعول لہو ہے. یحذرون من الموت، یخافون خوفا من الموت. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے کافروں. یکاد البرق، نزدیک ہے کہ یہ آسمانی بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھیں اندھی کر لے. کلما اضاء لہم، جس وقت ماحول روشن ہو جائے ان کے سامنے، مشوا فیہ، یہ روانہ ہو جاتے ہیں. مگر آسمانی بجلی اتنی تو نہیں ہے کہ کوئی سفر کر سکے رات کا. اس طرح منافقانہ چال چلن اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس میں جی سکے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور ناگہاں وہ اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا، تو یہ حیران پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں. جب ان کی برائی قرآن میں ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں اطلاعات نازل ہو جاتی ہے، تو یہ پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہتا تو پہلے سے ہی ختم کر دیتا ہے ان کی شنوائی. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ حاصل ہے. اور یہ جامع ترجمہ